الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان لربہ لکنود صدق اللہ العظیم۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے خاص، تو اس کا مقصد کیا ہوا دنیا میں بھیجنے کا کہ انسان دنیا سے اس حال میں اٹھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، دنیا سے ہم اس حال میں جائے کہ اللہ خوش ہو، اس حال میں نہ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو۔ قرآن کریم کے ایک سورت ہے 12 ہم سنتے ہیں، سورہ عادیات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں شکایت کر رہے ہیں ہم سے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شروع کی 5 آیتیں اس کے اندر گھوڑوں کی قسم کھائی ہے اور تعریف کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کیوں کھائی ہے؟ اپنی بات کو سچ بتانے کے لیے نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ اللہ کو اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ گھوڑوں کی قسم کھا کے آگے انسان کی شکایت کر رہے ہیں، تو آگے کی بات کو پختہ اور دلیل مدلل کرنے کے لیے قسم کھا رہے۔ کیا ہے وہ؟ پہلی آیت ہے والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر چلتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ اب گھوڑا تھکا ہارا ہو، بالکل تھک گیا ہو، اس کا مالک اس کے اوپر سوار ہو اور اس کو کہے کہ چل دوڑ، تو گھوڑا شکایت کرتا ہے کہ نہیں میں نہیں دوڑوں گا، نہیں، پھر بھی وہ ہانپ ہانپ کر دوڑ رہا ہے۔ اللہ اس کی قسم کھا رہے، اور گھوڑا عربوں کے نزدیک بڑا محبوب جانور ہے اور جنگجو جانور ہے۔ تو یہ جو دوڑ رہا ہے، ہانپ ہانپ کر بھی دوڑ رہا ہے، تھکا ہارا بھی دوڑ رہا ہے، کیوں دوڑ رہا ہے؟ وہ اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے، حالانکہ اس کا مالک اس کا حقیقی مالک نہیں ہے۔ حقیقی مالک تو اللہ ہے، لیکن اس نے خرید کر لایا، 2-4 وقت پہ کھانا دے رہا ہے، اس کو پانی پلا رہا ہے، اس کی ضرورت کو پوری کر رہا ہے۔ وہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ مالک کی وفاداری کے لیے وہ تھکا ہارا بھی دوڑ رہا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں فالموریات قدحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ٹاپ مار مار کے چلتے ہیں۔ گھوڑے جو ہوتے ہیں نا، گھوڑوں کے ٹاپوں کے اندر نکل لگائی جاتی ہے، نیچے سے کل اس کے ذریعے جب دوڑتے ہیں نا، چنگاریاں اڑتی ہیں، تو اللہ ان چنگاریوں کی قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو چنگاریاں اڑا اڑا کے چلتے ہیں۔ اب پتھریلی زمین ہے، دھوپ کا موسم ہے، پوری پتھریلی زمین پر زور زور سے ٹاپ مار مار کے چل رہا ہے، تو کتنا گرم لگتا ہوگا، اس کو تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن پھر بھی وہ مالک کو خوش کرنے کے لیے مشقتیں جھیل رہے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، آگے بڑا خطرناک جملہ ہے کہ صبح سویرے یلغار کرتے ہیں، یعنی اگر رات بھر گھوڑا تھکا ہارا بھی ہو، صبح میں 4 بجے آپ اس کے اوپر سوار ہو جاؤ اور کہیں کسی جگہ پہ حملہ کرنے کے لیے نکلو، تو وہ سستی نہیں کرے گا، وہ فوراً مالک کے حکم کی تابع داری کرتے ہوئے اندھیری رات کے اندر بھی جہاں مالک دوڑائے گا وہاں دوڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے مالک کو خوش کرنا چاہ رہا ہے کہ میرا مالک مجھے کھلاتا ہے، میں اس کے ساتھ دغا بازی نہیں کر سکتا ہوں، میں اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہوں، مجھے اس کے ساتھ وفاداری کرنا ہے، اپنے مالک کا وفادار ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، جو دھول اڑا اڑا کر دوڑتے ہیں، جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو بڑی دھول اڑتی ہے، اور ایسے دھول اڑاتے اڑاتے بھی دوڑ رہے، وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے جب صبح صبح کے وقت پہ زمین نم ہوتی ہے، ایسے موقع پر بھی ایسا دوڑتے ہیں دھول اڑا اڑا کر، ان کو دھولی زمین ریتیلی زمینیں بھی دوڑ رہے، کس کے لیے دوڑ رہے؟ ان کا کیا فائدہ ہے؟ مالک کی خوشی کے لیے، ان کے جو مالک عارضی ہے جو ان کو کھلا رہا ہے اس کو راضی کرنا۔ اور فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور آگے والا تو بڑا خطرناک۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت چالاک گھوڑوں کو بہت چالاک بنایا ہے، بہت دماغ والے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں نا بڑے کان والے، کھڑے کان والے، وہ چالاک ہوتے ہیں۔ گھوڑوں کے بارے میں ہے کہ وہ کئی میل دور سے اگر آفت وغیرہ آنے والی ہو تو ان کو پتہ چل جائے، جس طرح اونٹ کو پتہ چلتا ہے، گھوڑے کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اب گھوڑا یہاں کھڑا ہے، مالک اس کی پیٹھ پر سوار ہو، سامنے ہزاروں کا مجمع ہے، ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں، اور مالک کہے گھوڑے کو چل دوڑ، تو گھوڑا کیا کہے گا؟ نہیں، میں مر جاؤں گا، میں نہیں دوڑوں گا۔ وہ جم گٹے میں گھس جائے گا، اس کو پتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، یہاں پر کسی کی تلوار سے ہو سکتا ہے میرا پیر کٹ جائے، میرا گلا کٹ جائے، لیکن پھر بھی مالک کے حکم پر وہ جم گٹے میں گھس رہا ہے۔ کیوں گھس رہا ہے؟ کہ یہ میں اس کے ساتھ اس کا وفادار ہوں، میں مالک کا وفادار بن کے رہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔
کہ ایک جانور بے زبان جانور گھوڑا جو اس کو 2 وقت کی روٹی کھلا رہا ہے اس کی وفاداری کے لیے اپنی جان دینے تیار ہے۔ گھوڑا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اگر پوری رات پورا دن وہ کام میں لگا ہو، دوسرے دن اگر رات میں مالک اس کو باندھے اور مالک کھڑا ہو تو پوری رات کھڑا رہے گا، مالک کے سامنے بیٹھے گا بھی نہیں۔ اگر تھوڑا سا بیٹھ گیا اور مالک اگر دروازہ کھول کے باہر آ جائے تو فوراً کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ مالک کے سامنے بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اتنا وفادار ہوتا ہے۔ اور اللہ ہم سے شکایت کر رہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ کیوں ناشکری کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا ہمارے لیے بنائی۔ آسمان اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے۔ زمین اللہ نے کس کے لیے بنائی؟ ہمارے لیے۔ یہ چرندے پرندے درندے ساری چیزیں اللہ نے کس کے لیے بنائی؟ ہمارے لیے۔ اور ہمیں کس کے لیے بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اور اللہ ہم سے صرف اتنا چاہ رہے کہ میری عبادت کرو، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر نہیں چل رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ان سے نہیں رک رہے، یہ ہے ناشکری۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اللہ کہہ رہے ایسا نہیں کہ وہ جانتا نہیں ہے، وہ خود اس بات پر گواہ ہے۔ انسان کو پوچھو تو کہے گا ہاں بھائی ہم ناشکری کر رہے، جان کر رہے، جانتا ہے پھر بھی کر رہا ہے۔ میرے رب نے میرے لیے اتنا کچھ کیا پھر بھی ناشکری سے باز نہیں آ رہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ کہہ رہے یہ کیوں ناشکری کرتا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر مال دولت کی بہت محبت ہے، یعنی دنیا کی محبت اس کے دل و جگر میں بیٹھ گئی ہے۔ مال کی محبت، جان کی محبت، دنیا کی محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ناراض کر رہا ہے۔ تو ہمیں دنیا میں رہنا ہے، دنیا کی چیزوں کو استعمال کرنا ہے، لیکن دنیا کی چیزوں کی محبت دل میں نہیں لانا ہے، دل میں تو اللہ کی محبت لانا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل سے نکل گئی اور چیزوں کی اور دنیا کی محبت دل میں آ گئی تو ہمارے اندر یہ چیز آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناشکرے بن گئے۔ تو اللہ وہی کہہ رہے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ مال کی محبت میں بڑا پکا ہے، بہت پکا محبت کی مال۔ تو یہ سب کے لیے نہیں ہے، سب کو ناشکر اللہ نہیں کہہ رہے، جنہوں نے مال و دولت کی محبت کو اپنے دلوں میں بٹھایا ان کو کہہ رہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی چیزیں دی ہے، استعمال کی چیزیں دی، یہ عارضی چیزیں ہیں۔ دنیا میں رہے گے جب تک کہ استعمال کرے گے، دنیا سے چلے جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ دنیاوی زندگی عارضی زندگی ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گی۔ آخرت میں باقی رہنے والی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی اس کی محبت اپنے دل میں بٹھاؤ، جو فنا ہونے والی چیز ہے ان کی محبت دل میں کی بٹھا رہے۔ ہمارا حال تو ایسا ہو گیا، جیسے ایک واقعہ پڑھا تھا میں نے، اس سے پہلے ساتھیوں کو سنایا بھی ہے واقعہ، کہ ایک آدمی ہو، اس کو یہاں سے مثال کے طور پر بمبئی 1 ہفتے کے لیے گیا ہو، 1-1.5 مہینے کے لیے کمانے گیا، تو کما کے ممبئی کے اندر گاڑی بنگلہ خریدے گا کہ یا سورت میں آ کے خریدے گا؟ ہمارے یہاں آ کے خریدے گا۔ تو انسان کا یہ حال ہو گیا۔ ایک علاقہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک علاقہ تھا، وہاں کے چند لوگوں نے مل کر مشورہ کیا کہ یہ جگہ ہے، اس جگہ پر اس تاریخ کو جو شخص بھی آ کے داخل ہوگا ہم اس کو اپنا بادشاہ بنا دیں گے۔ دن طے کر لیا، تاریخ طے کر لیا کہ اس دن اس تاریخ کو، یعنی جو تاریخ ہوگی سال کی، اس دن اس جگہ پر جو بھی داخل ہوگا ہم اس کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اور وہ جو بادشاہ رہے گا 1 سال کے لیے، جیسے سال پورا ہو جائے گا وہ تاریخ آئے گی، وہ بادشاہ کو وہاں سے ہٹا دیں گے، جنگل میں لے جا کے اس درخت سے باندھ دیں گے، اور وہ جنگل ایسا تھا جہاں پر پھاڑ کھانے والے جانور، 1 سال کا بادشاہ، پھر 1 سال کے بعد ختم، پھر اس جگہ پہ جو دوسرا جائے گا اس کو بادشاہ بنا لیں گے۔ اب ہوا یہ کہ ایک شخص آیا، 1 سال تک یہ موج مستی کیا، پھر اس کا حشر کیا ہوا، اس کو جنگل میں جا کے باندھ دیے، درندے پھاڑ کر کھا گئے۔ دوسرا شخص راجا بنا، 1 سال تک کہ اس نے موج مستی کر لیا، پھر اس کو لے جا کر وہاں باندھ دیے، درندے اس کو پھاڑ کے کھا گئے۔ جو تیسرا شخص ہے وہ بڑا چالاک تھا، اس نے کیا جیسے وہ راجا بنا، اس نے پہلا آرڈر جاری کیا کہ پورا جنگل ختم کر دو، پورے جنگل کو ختم کر دو، پورا جنگل ختم کر دیا گیا، اور کہا کہ جس جگہ پہ وہ درخت ہے نا اس جگہ پہ میرا محل بنا دو۔ لوگوں نے اس جگہ پہ اس کا محل بنا دیا، اور کہا کہ ارد گرد کے علاقے کے اندر ایک شہر بسا دو۔ 1 سال تک کے اس نے موج مستی نہیں کیا، بلکہ آگے والی زندگی کے بارے میں تیاری کر رہا ہے کہ مجھے 1 سال کا تو وہاں جانا ہے۔ اب سال پورا ہونے ہوتے تو پورا شہر بسا دیا اس نے۔ اب سال پورا ہوا تو لوگوں سے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے لے جا کر وہاں چھوڑ دو، وہاں لے جا کے باندھ دو۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، اب تک کے جتنے بادشاہ آئے تھے وہ سارے بیوقوف تھے، عقل مند تم ہی ہو، اب تم ہمارے ہمیشہ کے بادشاہ رہو گے۔ تو ہمارا حال بھی ایسا ہو گیا ہے،
हम उन बेवकूफ़ों की तरह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि आरजी जिंदगी अल्लाह ने दी है दुनिया की, इसके पीछे पड़े हैं। आखिरत की जिंदगी की हम नहीं सोच रहे, हम इसी को संवारने में पड़े। नहीं, दुनिया की जो चीजें हैं वो जरूरत की चीजें, माल और दौलत कमाना ये जरूरत के लिए, इसमें पड़ जाना नहीं है। असल चीज अल्लाह तबारक व तआला को राजी करना, खुश करना, और हमारी जिंदगी का मकसद ही अल्लाह ने भेजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भेजा, कुरान करीम अल्लाह के रसूल पर जो नाजिल की, इन कुरानी आयतों को सामने रखे, अहादीस मुबारकों को सामने रखो, खुलासा यही निकलेगा कि असल अल्लाह तबारक व तआला को राजी करना है। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो हमें कुर्बानी देना पड़ेगी, वक्त की, जान की, माल की। अल्लाह हमें वक्त की, जान की, माल की कुर्बानी देने वाला बनाए, आमीन।